قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ تو آج سیکھیں گے فیصلہ سازی میں یسوع کی پیروی، فالوئنگ جیزس ان ڈیسیشن میکنگ۔ ہر ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلے کرتے ہوئے بھی یسوع کی پیروی کرے۔ ہر ایک مسیحی کے لیے فرض ہے کہ وہ یسوع کے پیچھے چلے، اس کے نقش قدم پر چلے، جیسے وہ کرتا رہا ویسے کرے، جیسے اس نے سکھایا ویسے فیصلہ کرے۔ کچھ چیزوں کو اس نے پسند کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ ہم نے اس سال کے شروع میں سیکھا تھا کہ ہم کیسے یسوع کی پیروی کر سکتے ہیں، ہاؤ وی کین فالو جیزس۔ پہلی بات یہ سیکھی تھی، اور یہ یوٹیوب پہ پیغام اویلیبل ہے، جنوری میں نے اس پہ تعلیم دی تھی، جنوری 2025 میں، کہ جو کام یسوع نے کیے ہیں اگر ہم وہی کام کریں، ویسے ہی کریں، تو ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جن باتوں کا حکم یا تعلیم یسوع نے دی ہے ہم وہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یسوع کو فالو کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر کچھ کام ہیں جن کو یسوع نے پسند کیا ہے، کسی نے کیا اور یسوع نے اس کو شاباش دی، اس کو اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی کہ تم نے اچھا کام کیا، تو ہم وہ کام کریں۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں۔ تو یسوع نے جیسا کیا، جیسا کہا، جیسا سکھایا، یا جس بات کو پسند کیا یا حوصلہ افزائی کی، اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم یسوع کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں فیصلے کرتے ہوئے بھی while making decisions we shall also follow Jesus۔ کلام سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات میں یسوع کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں، جیسے اس نے کیا ویسے ہی کریں۔ اور یسوع فیصلوں کے بارے میں پتہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ تم بھی میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے اور انصاف کرو گے، فیصلے کرو گے، قوموں کا، قبیلوں کا اور فرشتوں کا انصاف کرو گے۔ کلام میں یسوع نے کہا تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے اور انصاف کرو گے۔ پولس رسول نے ایک اور وضاحت ساتھ کر دی، فرشتوں تک کا انصاف کرو گے۔ تو یسوع اپنے ساتھ ہمیں تختوں پر بٹھائے گا اور کہے گا میرے ساتھ مل کے یہ جو لوگ پیش ہو رہے ہیں، یہ جو فرشتے آ رہے ہیں، ان کے معاملات دیکھو اور ان کے اوپر اپنا فیصلہ دو۔ تو ہمیں جب یسوع کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے، we will sit at the thrones with Jesus, then we will make decisions۔ جب یسوع کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے تو پھر انصاف بھی کریں گے، اس کی بادشاہی میں ہمیں بھی فیصلے کرنے کا حق ملے گا۔ تو ویسے فیصلے کرنے ہیں جیسے خداوند یسوع کرتا ہے۔ یسوع ظاہری بنیادوں پر نہیں بلکہ راستی، عدل اور انصاف سے فیصلے کرتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ یسایہ میں لکھا ہے کہ وہ آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے پر نہیں، غلط بھی ہوتا ہے۔ جو چیز دکھتی ہے وہ اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ ایک بچے کو آپ دیکھتے ہو کہ وہ دوسرے بچے کے پیچھے ایک چھڑی لے کے یا کوئی چیز ایسی مارنے والی لے کے بھاگ رہا ہے، اور آپ کہو گے کتنا برا بچہ ہے، دوسرے بچے کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے، یہ تو بڑا غلط بچہ ہے، اور آپ کو پوری تصویر کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آگے بھاگنے والا پیچھے کیا گل کھلا کے آیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا جانے کہ وہ پیچھے کوئی بڑا نقصان کر کے بھاگا ہو، وہ پہلے اس کو کوئی چھیڑخانی کر کے بھاگا ہو اور وہ بچہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اس کو، یا وہ اپنے گھر میں کوئی نافرمانی یا کوئی بڑی بدتمیزی کر کے بھاگ رہا ہے اور ماں باپ میں سے کسی نے حکم دیا جا اس کے پیچھے اس کو ذرا دو لگا کے آ۔ ہمیں پوری تصویر کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم تھوڑی سی بات معلوم ہونے پر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، ہاں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ بڑا برا ہے۔ تو آنکھوں دیکھے پر یا کانوں سنے پر ہر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع نے خود کہا کہ ظاہری باتوں کو دیکھ کر فیصلے نہ کرو، انصاف سے کرو، کیونکہ وہ خود بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ جو دکھتا ہے اس کو دیکھ کر، اس سے متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر، ویژولز کو، سپرفیشل بیوٹی کو دیکھ کر فیصلہ مت کریں، کیونکہ یسوع ایسا نہیں کرتا۔
وہ دل دیکھتا ہے، وہ اندر جانتا ہے کیا ہے، وہ باطن جانتا ہے. He knows the inner. تب فیصلہ کرتا ہے. اور ہمیں یسوع کے پیچھے چلنا ہے فیصلے کرتے ہوئے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو کاپی کرنا ہے، اس کو امیٹیٹ کرنا ہے. سپرفیشل بیوٹی کو یا جو دکھتا ہے اس کو جان کر ہی سب حقیقت نہ مانیں، سچائی کو پورے طور پر جانیں، ڈگ آؤٹ کریں، پھر اس کے مطابق سچائی سے، راستی سے، ود رائچیسنس اور ٹروتھفلنس فیصلہ کریں. یسوع اسی کی تعلیم بھی دیتا ہے. یسوع خدا باپ اور پاک روح کے مشورے اور ان کی پسند کے مطابق فیصلے کرتا ہے. ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، جس میں خدا باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے. تینوں کا آپس میں اتحاد ہے. There is unity in the Holy Trinity. باپ بھی اور پاک روح بھی مشورہ دیتے ہیں. یسوع ان سے مشورہ کرتا ہے اور پھر فیصلے کرتا ہے. کیونکہ تینوں الگ الگ فیصلہ کر بھی لیں تو کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ان کا ہر فیصلہ ہمیشہ رضامندی سے، اتفاق سے، اتحاد سے، ود میوچل کانسنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. یسایہ نے لکھا، روح سے وہ معمور ہوگا اور راستی سے فیصلے کرے گا. اور خداوند یسوع خود کہتا ہے کہ میں خود کسی طرح کے فیصلے عدالتیں نہیں کرتا، باپ جو کچھ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. میں وہ کام کرتا ہوں جو میرے باپ کو پسند ہے. شاگردوں نے کہا، تجھے سامریوں نے پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، حکم کر ابھی آسمان سے آگ منگوا دیتے ہیں اور ان کو بھسم کر جائے. کہا، تم نہیں جانتے تم کیسی روح کے ہو؟ کیا وہ روح جو تمہیں بخشا گیا ہے، خدا کا روح، پاک روح، کیا وہ برباد کرنے کے لیے ہے؟ مطلب کہ تمہیں فیصلہ روح کے مطابق کرنا چاہیے. جو دوسروں کو سکھا رہا ہے کہ فیصلہ روح کے مطابق کرنا ہے، وہ خود بھی تو روح کے مطابق ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ روح کو جو پسند آئے. اور متی کی انجیل 4 باب، اور روح اسے جنگل میں لے گیا. تینوں انجیلی بیانات میں یہی ہے. اور روح اسے جنگل میں لے گیا، بیابان میں لے گیا، تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. یسوع روح کے بغیر نہیں جاتا. روح کی مرضی اور اس کے مشورے اور اس کی پسند سے وہ قدم اٹھاتا اور فیصلے کرتا ہے. باپ اور پاک روح کی مشاورت سے، اس کی کونسل سے، اس کی ایڈوائس سے، اور پھر جو چیز ان کو پسند ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے نا، کیونکہ ہم نے یسوع کو فالو کرنا ہے. فیصلے کرتے ہوئے وہ کام کریں، وہ فیصلے کریں جو باپ کو، بیٹے کو اور روح القدس کو پسند ہیں، جن میں ان کا مشورہ ہمیں حاصل ہے. اور فیصلے کرتے ہوئے یسوع نے کسی بھی قسم کا دباؤ، خوف یا لالچ قبول نہیں. وہ کسی دباؤ میں نہیں آیا. وہ ہجوم آ گیا لے کے ایک عورت کو، اس کو تو بتا کیا فیصلہ دے اس کے اوپر، اس کو سنسار کریں. اس نے یہ نہیں دیکھا یہ سارے بڑے عالم ہیں، شریعت کو، لا کو سمجھنے والے لوگ ہیں اور کتنی بڑی بھیڑ ہے. وہ نہیں گھبرایا کہ میں ان کے کہنے کے مطابق فیصلہ کر دوں. خداوند یسوع اپنے شاگردوں کے دباؤ میں بھی نہیں آیا. خداوند کہے تو ابھی آسمان سے آگ آ جائے، ان کو بھسم کر دے گی. وہ اپنے شاگردوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ سکتا تھا، اچھا چلو تمہاری بھی فائرنگ ٹیسٹ ہو جائے گی، تمہارے بھی ہتھیار ٹیسٹ ہو جائیں گے، ذرا چیک کر لو، ہاں تمہارے کہنے پہ آسمان سے آگ آتی ہے کہ نہیں. نہیں، وہ دباؤ میں نہیں آیا. وہ کسی قسم کے خوف میں بھی مبتلا نہیں ہوا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. وہ بڑی بڑی بھیڑ کو دیکھ کر گھبرایا نہیں. وہ شریعت کے عالموں کو دیکھ کر گھبرایا نہیں کہ یہ میرے اوپر فتویٰ لگا دیں گے، میرے اوپر یہ کوئی الزام لگا دیں گے، یہ رومی حکومت کے حوالے مجھے کر دیں گے، یا یہ اپنی شرعی عدالت میں، اپنی جو ریلیجیس کورٹ ہے اس میں مجھے یہ پیش کریں گے اور سزا دلوا دیں گے. نہیں، وہ کسی کے خوف کا شکار نہیں ہوا اور نہ اس نے لالچ کیا.
اس کو تو بادشاہ بنانے تک کو لوگ تیار ہو گئے تھے کہ ہم تجھے بادشاہ بناتے ہیں. وہ نکل گیا ان کے بیچ سے، نہیں میں نے نہیں بننا. وہ اس وقت جب ابلیس اسے آزما رہا تھا، اس نے کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے یہ ساری شان و شوکت، یہ خزانے مال سارا تجھے دے دوں گا، یہ ساری بادشاہتیں. آزمایا، اسے لالچ دیا، لیکن وہ لالچ کا شکار نہیں ہوا. ہم بھی زندگی میں جب فیصلے کریں تو لوگوں کا دباؤ، ان کی طرف سے ڈالا گیا خوف اور لالچ دور پھینک دیں. ہم کسی کے دباؤ میں آ کر in someone's pressure، ہم کسی کے خوف میں in someone's fear، اور کسی کے لالچ میں or to gain some favor کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ یسوع نے ایسا نہیں کیا. یسوع نے دوسروں کی بھلائی کے لیے بلا خوف فیصلے کیے. آدمی کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، وہ روزی کمانے کے لائق نہیں ہے، وہ محتاج ہے، وہ معذور ہے، اور لوگ اس سے کہتے ہیں اس پہ لعنت ہے خدا کی اس لیے یہ ایسا ہے، اور لوگ اسے پھنسانا چاہتے ہیں. اگر یسوع نے اسے ٹھیک کر دیا نا تو اس پہ ہم الزام لگائیں گے کہ اس نے شریعت کا حکم توڑا ہے، اس نے سبت کے دن شفا دی ہے. کبری عورت تھی، یسوع نے اس کو شفا دے دی، حالانکہ جانتا تھا لوگوں کے دل کے کیا یہ سوچ رہے ہیں اپنے دل میں. اس نے کوئی خوف نہیں رکھا ان کا کہ یہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے. کوڑی آ گئے اس کے پاس، یسوع نے اس کو چھوا. کوڑی کو چھونا ایسے تھا کہ جیسے کرونا کے دنوں میں کسی کرونے والے کو ملنا ہے کہ وہ کرونا آپ کو ہو جائے گا. بیماری ایسی ہے کہ اس کو چھونے والا بھی کوڑی ہو جاتا ہے، اس کو چھونے والا بھی ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا یسوع کوڑیوں کو چھوتا ہے. اس کے دل میں یہ ڈر نہیں کہ میں اس کو چھونے سے کوڑی ہو جاؤں گا یا میں اس کو چھونے سے ناپاک ہو جاؤں گا. وہ ایسا پاک کرنے والا ہے، وہ ایسا ہولی ہے، وہ ایسا قدوس ہے کہ جو ناپاک کو چھوئے تو ناپاک کو پاک کر دیتا ہے. بیمار اسے چھوئے تو بیمار چنگا ہو جاتا ہے. یسوع کو یہ ڈر نہیں لگا کہ میں کوڑی کو چھوؤں گا، اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ مجھے کوڑ آ جائے گا یا میں ناپاک ہو جاؤں گا. نہیں، وہ بلا خوف فیصلے کرتا ہے، اس کو نہیں ڈر ان چیزوں کا. بھلائی دوسرے کی ہو تو پھر خوف نہیں رکھنا دل میں، بلا خوف فیصلہ کرنا ہے. اب ذہن میں رہے بات کہ یسوع دباؤ میں نہیں آتا، لالچ میں نہیں آتا، اور خوف کا شکار نہیں ہوتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی کہو میں بھی دلیر ہوں، جو مرضی ہو جائے میں انہیں چھڑنا ہی نہیں، میں نے نہیں چھوڑنا، یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. یسوع جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرتا. بڑا بھڑکایا گیا اس کو. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں. اب میں اور آپ وہاں ہوتے، اچھا ایڈا بڑا تو پادری ہیں تو پھر کر کے وہاں، آپ مسیحی ایماندار ہو تو پھر کر کے دکھاؤ. اب یہ مسیح کو اکسایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے کہ اگر تو ہے تو روٹیاں بنا ان کو. اب یسوع جذبات میں آ جاتا، ہاں میں ہوں نہیں وہاں، میں ابھی دکھاتا ہوں تمہیں. نہیں، یسوع نے ایسا نہیں کیا. وہ جذبات کا شکار نہیں ہوا، جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتا. اور لوکا 9 باب میں سامریوں نے قبول نہیں کیا، اپنے گاؤں میں ٹکنے نہ دیا، کہا نہیں ہم تجھے قبول نہیں کرتے. کسی اور گاؤں چلا گیا، شاگردوں نے کہا اگر تو کہے تو آسمان سے آگ نازل کروا دیں، جیسے ایلیا نے آسمان سے آگ اترائی تھی. اور ہم ایلیا کی طرح آسمان سے آگ مانگتے ہیں اور خدا آگ بھیج دے گا، یہ سارا گاؤں، یہ سارا شہر، یہ ساری بستی بھسم ہو جائے گی. They will be consumed in fire. تو یسوع نے غصہ نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، ہن دیکھنا ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں ذرا. نہیں، وہ طیش میں نہیں آیا، وہ غصے میں نہیں آیا، جذباتی ہو کر اس نے فیصلہ نہیں کیا. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مکان پہ آ جاتے ہیں. ہم عزت بے عزتی کا معاملہ، زندگی موت کا معاملہ کر لیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ جذباتی ہو کر. ہم نے یسوع کی پیروی کرنی ہے اور جذباتی ہو کر، ایموشنل ہو کر
حالات کی وجہ سے، ریجیکشن کی وجہ سے، رد کیے جانے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے غصے میں آ کر فیصلہ نہیں کرنا۔ غصے میں کیا ہوا فیصلہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یسوع سے سیکھنا ہے کہ ہم نے جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرنے، اور یسوع حالات اور ضرورت کے مطابق واجب فیصلے کرتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالات کو دیکھو، ضرورت دیکھو، پھر جو مناسب بات ہے وہ فیصلہ کرو، جو واجب ہے، جو اپروپریٹ ہے، جو رائٹفل ہے، جو درست ہے، وہ فیصلہ کرو۔ اب ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں یہ ایک رواج ہے کہ دو خاندان اگر آپس میں ان کا کوئی ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تو کسی خاتون کو بھیج دیا جاتا ہے، آپ جاؤ اور انہیں منا کے لاؤ۔ بیٹی کو بھیج دیتے ہیں، ماں کو بھیج دیتے ہیں، کوئی خاتون چلی جاتی ہے، اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ دل تو ہمارا نہیں، لیکن اب آپ آ گئی ہو، ہم بہنوں بیٹیوں کو خالی واپس نہیں بھیجتے۔ حالات دیکھو کیسے ہو گئے ہیں، کون چل کے آیا ہے آپ کے پاس، تو مان جاؤ، فیصلہ بدل لو کہ ہم ان کی طرف سے مر گئے، وہ ہماری طرف سے مر گئے، لیکن بیچ میں گنجائش رکھو کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آ جائے کہ جو بہت محترم ہے، جس کی عزت واجب ہے، اور آپ کہو کہ ہم نے فیصلہ تو کچھ اور کیا تھا، لیکن اب آپ آ گئی ہو، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آئیں گے۔ کئی لوگوں کا تجربہ ہوگا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، داماد کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ تہاڈی حیا کر لیں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ تو حالات دیکھو، ضرورت دیکھو، پھر فیصلہ کرو، جو مناسب ہے وہ کرو، ضدی نہ ہو جاؤ۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد شادی میں تھے، ماں بھی وہاں تھی، میں کم ہو گئی، ماں نے کہا میں کم ہو گئی ہے، ان کی مدد کر۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ تو ماں نے خادموں سے کہا جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ تو پھر ماں کے ساتھ بحث نہیں کی، ان سے کہا یہ جو مٹکے ہیں 6 میں پانی بھر دو۔ اگرچہ ابھی وقت نہیں تھا خود کو ظاہر کرنے کا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اگر یسوع وہاں ان کی مدد نہ کرتا تو اس خاندان کی بے عزتی ہو جاتی، ان کی رسوائی ہوتی۔ ماں نے کہا تو مان لیا۔ کوئی گنجائش رکھا کیجئے فیصلوں میں، کوئی ہونا چاہیے جب آپ کے پاس آئے اور ریکویسٹ کرے تو حالات دیکھو، ضرورت ہے، مجبوری ہے، فیصلہ کر لو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے حالات اور ضرورت کے مطابق فیصلے کیے۔ پھر ایسے وقت آئے یسوع پر کہ جب لوگوں نے اس کو مار دینا چاہا، اس کو پہاڑ سے پھینک دو، اس کو سنسار کر دو، لیکن یسوع نے حالات اور مجبوری، ضرورت کو دیکھا اور نکل گیا وہاں سے۔ وہ اٹکا نہیں رہا، ہاں پھر مار لو، دیکھی جائے گی جو ہوئے گی، اے مولا جٹ کھلوتا آ جائے، نہیں۔ اس نے بڑے الہی منصوبے کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کیے۔ He kept the bigger divine purpose in mind۔ جو آسمان سے مقصد وہ لے کر آیا تھا، وہ پہاڑی سے گر کر مرنے نہیں آیا تھا، وہ لوگوں کے پتھروں سے زخمی ہو کر مرنے نہیں آیا تھا، وہ ہیرودیس یا روم کے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے نہیں آیا تھا۔ اس نے وہ فیصلے کیے جو بڑے مقصد کے مطابق تھے۔ پیغام ملا، تیرا دوست لازر بیمار ہے، آ اور اسے چنگا کر دے۔ اسی لیے پیغام بھیجتے نا۔ کیا یسوع فوراً چلا گیا؟ 2 دن اور وہاں رکا رہا، پھر بعد میں کہا لازر سو گیا، آؤ چلیں۔ انہوں نے کہا سو گیا تو اٹھ جائے گا، نہیں، یہ وہ نیند نہیں، یہ موت کی نیند ہے۔ یسوع نے ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھا کہ اگر میں اس کو بیمار کو چنگا کر دوں گا تو وہ اتنی بڑی خدا کے جلال کی گواہی نہیں ہوگی،
جلال تب ہوگا جب وہ 4 دن کا مردہ قبر میں پڑا ہوگا۔ میں جا کے قبر کے سامنے کھڑا ہو کر آواز دوں گا، لازر نکل آ۔ وہ کفن سمیت جب نکلے گا تب لوگ جانیں گے کہ میں آسمان سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ ایک بڑا مقصد تھا۔ کبھی کبھی ہم شفا مانگتے ہیں، کبھی کبھی ہم کوئی نوکری مانگتے ہیں، کوئی ملازمت، کوئی روزگار مانگتے ہیں اور ملتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا ہماری نہیں سنتا۔ کیا جانے کہ کچھ ہی دن گزریں گے اور اس سے اعلیٰ، اس سے بہترین، اس سے شاندار چیز آپ کے لیے وہ تیار کر رہا ہے۔ تو یسوع بڑے مقصد کو سامنے رکھتا ہے۔ تو زندگی میں بڑے مقصد کو سامنے رکھیے، اور بیچ میں اگر چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں خاموش رہنا پڑے تو رہ جائیں۔ بچے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر روز ہی برگر، پیزا، KFC کھلائیں، تو آپ نہیں کھلا سکتے، منع کر دیں۔ ہاں جب سیلری ملتی ہے تو ایک بار ان کو کھلا دیا کریں۔ بیٹا ہم جو کچھ سیو کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈگری کروانے کے لیے ہے، آپ کی شادی کروانے کے لیے ہے، نہ کہ KFC، میکڈونلڈ، جیسمیز اور باسکن روبن کے گھر بھرنے کے لیے ہے۔ بڑا مقصد ہے بچاؤ بچے کے مستقبل کے لیے، چھوٹا مقصد ہے رجاؤ پیپسی، برگر، پیزے کے ساتھ۔ یہ چھوٹا مقصد روک لو، بڑے مقصد کو سامنے رکھو اور بڑا فیصلہ کرو۔ بچے آج کہتے ہیں ہم نے نہیں اسکول جانا، نہیں جانا ہے، کیونکہ بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب انسان بنو۔ بڑے مقصد کو سامنے رکھ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں کہیں پیچھے ہٹ جاؤ۔ یسوع پیچھے بھی ہٹتا رہا۔ جب ہجوم اکٹھا ہو گیا اس کو مارنے کے لیے وہ نکل گیا، اس کو گرا دیں پہاڑی سے، وہ بیچ سے نکل گیا۔ اس کے اپنے بھائیوں نے کہا جا عید میں جا، شہرت دکھا، اپنے معجزے دکھا وہاں پہ، کہا میں نہیں ابھی جاؤں گا۔ بعد میں چلا گیا خاموشی سے، کیونکہ اس کا مقصد اپنی شہرت نہیں تھا کہ لوگ اسے پہلے مار دیں۔ اس کا مقصد تھا کہ آخری فسح کھانے کے بعد اگلے دن میں صلیب پر اپنی جان دوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ بڑا مقصد اس کے سامنے تھا۔ بیچ میں چھوٹے چھوٹی ایڈجسٹمنٹس، تھوڑے تھوڑے ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ لوگ کہیں گے ڈر گیا، چھپ گیا، بزدل، کہنے دو۔ اس کو تو صلیب پر بھی کہا گیا نیچے اترا تو مان لیں گے، اگر تو خدا کا بیٹا تو نیچے اترا، ہم ابھی مان لیں گے۔ نہیں اترا، کیونکہ بڑا مقصد جان دینا تھا، صلیب پر اپنا آپ منوانا نہیں، جان دینا بڑا مقصد تھا، اور وہ اس بڑے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ فیصلے کرتے ہوئے یسوع نے اختیارات اور حدود کا خیال رکھا، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ یسوع کو اپنے اختیار کا پتہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن وہ زمین پر جن کے اختیار ہیں ان کو مانتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا خواہش مند ہوں، میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، اور تو میرے پاس آیا ہے کہ میں تجھے بپتسمہ دوں۔ یسوع نے کہا تو اسے ہونے دے، ہمیں اسی طرح سے راست بازی کو پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ آسمان سے مقرر ہے کہ میں تیرے ہاتھ سے بپتسمہ لوں۔ یوحنا یسوع سے مقام میں بہت چھوٹا ہے، یسوع بہت بڑا ہے۔ یوحنا خود کہتا میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن یسوع اس کے ہاتھ سے بپتسمہ لیتا ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا اچھا چل پھر ٹھیک ہے، میں بپتسمے کے بغیر ہی ٹھیک ہوں، میں کس سے لوں، اب میں تو سب سے بڑا ہوں۔ لیکن اس نے کہا تجھے اختیار دیا گیا ہے بپتسمہ دینے کا، تو نبی ہی اس لیے مقرر ہوا ہے کہ تو لوگوں کو میرے بارے میں بتائے گا۔ جب میں بپتسمہ لوں گا، روح اترے گا کبوتر کی صورت، تو میری گواہی دے گا۔ تو اختیار کو مانتا ہے، جس کا جو اختیار ہے اس کو دینا چاہیے۔ اور وہ جب کوڑیوں کو پاک کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا جاؤ میں نے کہہ دیا پاک ہو گئے ہو، جاؤ موجہ مارو۔ وہ کہتا جاؤ اپنا آپ کاہن کو دکھاؤ، کیونکہ کاہن کے پاس اختیار ہے تمہیں پاک ڈکلیئر کرنے کا، تمہیں یہ گواہی دینے کا، شہادت دینے کا، سرٹیفکیٹ دینے کا کہ تم کوڑ سے پاک ہو گئے ہو۔ تو ہم جب فیصلے کریں تو جس کا اختیار ہے اس کا مانیں، اپنے اختیار سے باہر فیصلے نہ کریں۔ یسوع نے فیصلہ سازی کے لیے دعا کی اور کلام خدا کا استعمال کیا۔
12 رسول چننے ہیں تو ساری رات دعا میں ٹھہرا، صبح ہوئی، اوپر بلایا شاگردوں کو اور ان میں سے 12 کو چنا۔ ہم دعا کرتے نہیں اور کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کہ میں معاملات ٹھیک ہوں گے۔ دعا کریں، کیونکہ یسوع کرتا ہے دعا فیصلہ کرنے سے پہلے۔ ہم بھی دعا کریں، فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی فیصلہ ہے زندگی میں کرنے سے پہلے دعا کریں، خدا کی مرضی پوچھیں، خدا کی پسند پوچھیں، خدا کا ارادہ پوچھیں، خدا سے رہنمائی لیں اور کلام خدا کا استعمال کریں۔ جہاں کلام میں واضح تعلیم موجود ہے وہاں اس سے لیں، جہاں اس میں سے اخذ کی ہوئی، ڈیرائیو کی ہوئی، اس میں سے تعلیم ایسی بھی ہے جو ہم سیکھتے ہیں، اس میں سے کسی واقعے سے کوئی سبق سیکھتے ہیں ہم۔ حکموں کے علاوہ اس میں واقعات لکھے ہیں جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، ان کا استعمال کریں۔ اب خداوند یسوع مسیح کو فیصلہ کرنا تھا میں پتھر بناؤں، روٹیوں میں تبدیل کر دوں پتھروں کو، لکھا ہے کلام خدا میں آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ تو اوپر سے چھلانگ لگا دے، فرشتے تجھے اٹھا لیں گے۔ یسوع کے لیے کوئی مشکل کام تھا؟ سارے جہان کے فرشتے اس کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس نے کہا لکھا ہے، کلام خدا میں سے آیت استعمال کی، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر اس نے کہا مجھے سجدہ کر دے، تو پھر کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر اور کسی کو سجدہ نہ کر۔ کلام استعمال کیا فیصلہ کرتے ہوئے۔ جب فیصلے کریں خدا سے دعا کریں، کلام استعمال کریں، جذبات میں غصے میں آ کر فیصلے نہ کریں، محتاط رہیں، حالات دیکھیں، واقعات دیکھیں، ضرورتیں دیکھیں، خدا کی، بیٹے کی، روح کی کیا پسند ہے، کیا نیت ہے، کیا مرضی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ یسوع کا یہ طریقہ ہے۔ جیسے یسوع فیصلے کرتا رہا، ہم بھی اپنی زندگی میں ویسے ہی فیصلے کرتے رہیں۔